نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت مزے کی پیاری سی بات بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، بہت بابرکتی مہینہ تھا اور بہت برکت والا تھا، اور اس میں ثواب کے درجات بہت زیادہ ہائی لیول کے دے رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا ویسے بھی ایک اسٹیمنا بنا ہوا ہے نا، رمضان المبارک کی وجہ سے ہمارا ایک اسٹیمنا بنا آ رہا ہے روزہ رکھنے کی۔ تو اس ماہ شوال یعنی جس میں یہ چھوٹی عید ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے، وہ بتا دیتا ہوں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر اس پر عمل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور وسط من شوال، اور اس نے شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہ جو عید کا مہینہ ہے، اس کو شوال کا مہینہ عربی میں کہتے ہیں، تو شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہم ملا لیتے ہیں نا، پھر ہمیں سمجھنے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا ہے، ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو جس نے رمضان المبارک کے پورا مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے روزے رکھ کے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں، تو گویا اس نے ایک کی جگہ 10 مہینے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ بدلہ ایسا دے دیتا ہے، ایک کے بدلے 10، یعنی 10 مہینے اس نے روزے رکھے۔ اور اس کے بعد پھر شوال یعنی اس مہینے کے عید والے مہینے کے، چھوٹے عید والے مہینے کے، اس کے 6 روزے رکھے، تو 6 کا بدلہ پھر 10 سے کر لو تو 2 مہینے یہ بنتے ہیں، تو 10 اور 2 12 مہینے، تو 12 مہینے کے روزے کے برابر یہ اس کا ثواب ہے۔ تو بہت زیادہ ہمارا پہلے سے اسٹیمنا بنا آ رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک عمل آسان ہو گیا ہے اور عادت سی بن گئی ہے۔ تو جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں بھی رکھے کسی وجہ سے اور اب رکھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی یہ فضیلت ہے، اور جس نے رکھے ہیں تو اس کو زیادہ ایزی ہے۔ اور نیکی اس وقت اہمیت ہمیں کم معلوم ہو رہی ہے، لیکن جب یہ عارضی آن کے بند ہو جائے گی پھر زیادہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ایک اور حدیث بھی ساتھ ملا لیتا ہوں، تو پھر وہ بھی بڑے مزے کا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ایسا ہے کہ گویا کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا، گویا یہ ابھی دنیا میں آیا، یعنی بچہ جس طرح دنیا میں آتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہ بھی ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ بھی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مزے کی حدیث ہے، اور تینوں کو ملاؤ تو پھر اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور آپ یہ بات اپنے گھر میں بھی شیئر کر لیں اپنے خصوصاً مستورات کے ساتھ، مستورات عمل میں پھر اور زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مستورات کا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مرد تو علماء کرام حضرات کے ساتھ اٹھ بیٹھ جاتے ہیں، اس سے سیکھ جاتے ہیں، اس سے سن جاتے ہیں۔ لیڈیز کو نسبتاً چونکہ یہ موقع میسر نہیں ہے علماء سے اٹھنے بیٹھنے اور سننے کا، تو یہ ان کو آپ اگر گھر کے دہلیز پہ یہ بتا دو گے تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے بھی بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا، اس کو بڑا ایزی ہو جائے گا، اور وہ عمل کرے گے تو ہمیں بھی اس میں برابر کے ثواب ملیں گے۔ تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو مجھے یقین ہے آپ مجھے دعا میں یاد رکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔